یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا سب سے اہم ترین جو خزانہ ہے اس کا تعارف جو ہے وہ کرواؤں، اور وہ ہے مشکات المصابیح۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، حدیث کا خزانہ، اور الحمدللہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ ایون بخاری اور مسلم کی جو بھی کریٹیکل احادیث ہیں وہ اس مشکات کے اندر کور ہوئی ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل تعارف عرض کروں گا، اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا خزانہ۔ جیسے ورلڈ انسائکلوپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا اور مختلف ہیں، اس طرح حدیث کا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ مشکات المصابیح ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہم سنیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں تسلی بخش گفتگو کروں گا 35-40 منٹ میں، اور اس دوران جس کی بھی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور بعد میں بھی آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے۔ بھائیو، مشکات المصابیح کے انٹروڈکشن اور تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ اور آج کے ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھیں، تو تقریباً 13 کتابوں کا یہ خلاصہ ہے، یہ نوٹس ہیں حدیث کے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات المصابیح۔ تو اس حوالے سے 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، مشکات المصابیح حدیث کی سیکنڈری بک ہے۔ یہ پرائمری کتاب نہیں ہے بلکہ سیکنڈری بک ہے۔ سیکنڈری بکس یہ ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں احادیث کی اسناد موجود نہ ہو، بلکہ کسی بنیادی پرائمری کتاب جو بنیادی کتاب ہے اس کا حوالہ دے کر حدیث کو جمع کیا جائے۔ تو یہ سیکنڈری بک ہے، اس میں اوریجنل احادیث کے حوالے موجود ہیں۔ پرائمری بکس صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن دارمی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن البہیقی، اور اس طرح مختلف کتابوں کے الحمدللہ اس میں مکمل ریفرنسز موجود ہیں۔ بھائیو، یہ کتاب جو ہے یہ 2 محدثین کی بہت بڑی محنت ہے، اور میرے ایکسپرٹ اوپینین میں حدیث کی فیلڈ میں کوئی کتاب بھی حدیث کی سیکنڈری کتاب پوری امت میں اس کتاب کا دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کرتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری ان کی کتاب ہے، تو میرے نزدیک اس کو 20% مارکس اس سے کمپیئر کر کے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ 100% ہے اس کے مقابلے پر، کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بھائیو 2 محدثین کی محنت ہے۔ پہلے محدث آج سے تقریباً 900 سال پہلے امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفا 516 ہجری، اب چل رہا ہے آپ دیکھ لیں 1436 ہجری، تو یہ 516 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ۔ مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو، مصابیح السنہ سنت کے چراغ، سنت کی شمع، کینڈلز آف سنت، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا۔ اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف ٹاپکس کے اوپر اس میں احادیث جمع کی، مصابیح السنہ اس کتاب کا نام رکھا، اور انہوں نے ہر چیپٹر کے انڈر 2 چیپٹرز بنائے۔ چیپٹر نمبر 1 بنایا ہر ٹاپک، کتاب الایمان ہے تو ایمان میں 2 چیپٹر، کتاب الصلاح ہے تو صلاح میں 2 چیپٹر، کتاب الطہارہ ہے تو طہارہ میں 2 چیپٹر، کتاب الدعوات ہے تو کتاب الدعوات میں 2 چیپٹرز، جو بڑے بڑے 2 چیپٹرز، 2 فصیلیں بنائی۔ پہلی فصیل کا نام انہوں نے الصحاح رکھا، اور اس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی،
یعنی آج ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم بخاری اور مسلم، تو یہ ہم نے کوئی نیا راگ نہیں الاپا، یہ 800 سے 900 سال پہلے بھی امت کے محدثین کو یہ بات پتا تھی کہ بخاری اور مسلم کی کیا اہمیت ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو پہلا باب باندھا، ہر چیپٹر کے اندر 2 فصیلیں بنائی. تو پہلی فصل میں الصحاح کا نام دیا اور بخاری اور مسلم کی صرف احادیث لائے، اور کسی کتاب کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہلی کیٹیگری میں فال کیا جائے. اور دوسری کیٹیگری انہوں نے ہر سب ٹاپک میں الحسان کے نام سے رکھا، جس میں انہوں نے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جو باقی جو 4 کتابیں ہیں کتب ستہ میں سے، یہ صحاح ستہ کی ٹرم تو غلط ہے، صحاح ستہ نہیں ہے، صحیحین ہے. بخاری اور مسلم ہی صحیح ترین کتابیں ہیں. باقی جو 4 کتب ہیں ان کو ہم سنن اربع کہتے ہیں، 4 سنت کی کتابیں. ان میں تقریباً 80% احادیث صحیح ہیں اور 20% ضعیف بھی ہیں. جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. اور اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد اور سنن بہیقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے بھی انہوں نے احادیث کو الحسان سیکنڈ، جو ہر چیپٹر کا جو سیکنڈ جو سب چیپٹر تھا اس میں انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، امام بغوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، سنت کی شمع، یہ بڑی اہم ترین کتاب تھی، لیکن اس میں بھی 2 کمزوریاں پائی جاتی تھیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ تو پھر صرف اللہ ہی کی کتاب ہے، باقی ساری انسانی کوششیں. تو مصابیح السنہ جو امام بغوی رحمہ اللہ المتوفى 516 ہجری نے لکھی، اس میں 2 کمزوریاں تھیں. ایک تو انہوں نے جو پرائمری حدیث کی کتاب تھی جس سے انہوں نے احادیث لی، اس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ میں یہ حدیث کہاں سے لے رہا ہوں. بس انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم سے انہوں نے احادیث لی، لیکن جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ بخاری کی ہے، یہ مسلم ہے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس پہ دونوں متفق ہیں، بخاری اور مسلم شیخین. یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا، بس انہوں نے کہا بخاری یا مسلم کسی میں یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طریقے سے باقی کتابوں سے جو لی انہوں نے نہیں بتایا کہ جامعہ ترمذی سے لی، سنن ابی داؤد سے لی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، انہوں نے نہیں بتایا، ڈائریکٹ احادیث لکھی. اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے نام مینشن نہیں کیے کہ یہ حدیث کس صحابی سے روایت ہے. ڈائریکٹ انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابی کا حوالہ دیا، نہ پرائمری بک آف حدیث کا حوالہ دیا، کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا. یہ بیسک 2 کمزوریاں تھی جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی تھی. لہٰذا ایک اور مرد مجاہد میدان عمل میں اترے آج سے تقریباً 700 سال پہلے، اور اس نے وہ کام کیا کہ آج تک امت اس احسان کو بھلا نہیں پائی، اور آج تک کوئی شخص اس کے ساتھ کی کتاب نہیں لکھ سکا. اور وہ تھے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، المتوفى 748 ہجری، تقریباً 8 سے 700 سال پہلے، کیونکہ اب 1436 ہجری چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 کمزوریاں دور کروں گا، اور پھر الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ 2 سکم دور کیے. ایک تو پرائمری بکس آف احادیث کا حوالہ دیا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جب سافٹ ویئر بھی نہیں تھے، مکتبہ شاملہ نہیں تھا، اتنی محنت کر کے ان ساری احادیث کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی جاب ہے. زندگیاں چاہیے اس کام کے لیے. اور یہ کتاب بھی کوئی تھوڑی کتاب تو نہیں، اتنی ہزاروں پر مشتمل احادیث. اس وقت جو مشکات المصابیح ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6294 احادیث ہیں، تو آگے میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں. پھر انہوں نے مصابیح السنہ کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح. مشکات کہتے ہیں عربی زبان میں تاکچے کو، اور پرانے زمانے میں جب چراغوں کو تاکچے میں رکھا جاتا تھا تو اس کی روشنی پھیلتی تھی، کنٹرولڈ روشنی آتی تھی نا، جس طرح بلب ہے تو تاکچے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا مصابیح السنہ کا نام چینج کر کے انہوں نے کیا رکھ دیا، مشکات المصابیح. یعنی میں نے سنت کے چراغوں کو ان کے صحیح تاکچوں میں رکھ دیا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یہ بخاری سے لیا گیا ہے، یا مسلم سے لیا گیا ہے، یا ابو داؤد سے لیا گیا ہے، یا نسائی سے، یا ابن ماجہ سے. مشکات المصابیح، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا. اب آپ کو اس کتاب کا نام بھی سمجھ آیا. مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، مصابیح سنت کے چراغ انہوں نے ان تاکچوں میں رکھ دیے تاکہ ان کی روشنی واضح ہو جائے. الحمدللہ. تو اب انہوں نے یہ جو 2 فصلیں تھیں الصحاح اور الحسان کے نام سے، ان کو بھی تبدیل کیا، اور انہوں نے 3 فصلیں بنا دی.
اور اس کو نام دیا فصل اول، فصل دوئم اور فصل سوئم، پہلی فصل، دوسری اور تیسری. یعنی انہوں نے ایک تیسرا سب چیپٹر بھی ہر چیپٹر کے اندر بنا دیا. اور کیا انہوں نے یہ کہ پہلی دو فصلیں سیم وہی رہنے دیں جو امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ میں رکھی تھیں، اس کو بالکل انہوں نے چینج نہیں کیا، سوائے اس کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رواہ المسلم، رواہ البخاری، رواہ الترمذی حوالے دے دیے اور صحابہ کے نام مینشن کر دیے. جو دو سکم تھے مصابیح السنہ میں وہ انہوں نے دور کیے. تو دونوں فصلیں، یعنی اس وقت جو پہلی فصل تھی الصحاح، اس کو فصل اول کا نام دیا، جو الحسان تھی اس کو فصل دوم کا. پھر انہوں نے جو حدیثیں چھوٹ گئی تھی تقریباً 1100-1200 کے قریب احادیث انہی ٹاپکس پہ، وہ انہوں نے پھر مزید اس کتاب میں ایڈ کی اور تیسری فصل انہوں نے لکھی. پھر اس کے اندر اب اس وقت 3 فصلیں ہیں اور تیسری فصل چونکہ انہوں نے لکھی اس لیے انہوں نے بخاری اور مسلم اور باقی ساری کتابوں کی احادیث اس میں مکس کر دی. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں جو بخاری ایڈ کر رہا ہوں یا مسلم اس کو پہلی فصل میں ایڈ کر دوں. انہوں نے اپنے سے گزرے ہوئے امام کا احترام کیا کہ ان کی اپنی کتاب مصابیح السنہ، امام بغوی کی کتاب اپنی اصلی حالت میں رہے، اور یہ جب میری کتاب ہے تو میں اس کتاب میں ایڈیشن کروں تو وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہے. اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا اور ان کی بڑی سلف کے ساتھ عقیدت تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3 بھائیو، ابھی بھی مشکات المصابیح میں ایک سکم باقی تھا اس کام کو کرنے کے بعد بھی، اور وہ سکم یہ تھا کہ اس کی جو دوسری اور تیسری فصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ ضعیف روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں. تو وہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم نہیں لگے ہوئے تھے. کچھ پہ تو لگا دیے انہوں نے امام ترمذی والے حکم، لیکن اکثر پہ صحیح اور ضعیف کا حکم انہوں نے نہیں لگایا تھا. اور ظاہر ہے کہ امت میں سارا فتنہ ہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے جمع ہوا اور سارا کا سارا یہ فتنہ سامنے آیا. اس حوالے سے پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت جو میرے نزدیک شیخ البانی سے بھی بڑے حدیث کے محدث تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری، جو 10 نومبر 2013 کو فوت ہوئے. ہمارے پاکستان سے ان کا تعلق تھا، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام پہنچا، ایون انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا کے اندر دارالسلام کی وجہ سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ کام کیا. بلکہ جو میرا ان کے ساتھ ایکسکلوسیو 100 کوسچنز والا انٹرویو ریکارڈڈ ہے، جو میں نے ان سے 100 سوالات پوچھے، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی موجود ہے، اس میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی 17 جون 2009 کو، تو اس ملاقات میں، اس ریکارڈنگ سے پہلے اور پھر بعد میں بھی میری ڈسکشن ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب آپ اتنے کام کر رہے ہیں، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی کئی سالوں سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. یہ 2009 میں انہوں نے بات کی اور پھر الحمدللہ 2011 کے اندر یہ مشکات المصابیح جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کے حکم کے ساتھ پرنٹ ہو کر صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ دوسری اور تیسری فصل میں، پہلی فصل تو بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ چھپی 2011 میں، اور پھر اس کا ریوائز ورژن ان کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اگست 2013 میں چھپا، جو میرے ہاتھ میں یہ فائنل ورژن ہے. مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد والوں نے اسے چھاپا، جس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی مکمل تحقیق اور تخریج اور تحکیم بھی کر دی، ان پہ حکم بھی لگا دیے صحیح اور ضعیف اس حوالے سے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سکم انہوں نے یہ دور کیا کہ امام ولی الدین تبریزی نے تو صرف بتایا تھا کہ یہ مشکات میں حدیث جو مصابیح السنہ کی حدیث ہے یہ فلاں بک سے ہے، لیکن اس بک سمندر میں سے کہاں سے ڈھونڈے انسان کہ بخاری میں تو 7563 حدیث میں سے وہ حدیث کیسے ڈھونڈے. تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تخریج کر دی کہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث جو ہے نا یہاں پر لی ہے مشکات میں انہوں نے. یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ الحمدللہ ٹیکنالوجی کی برکت ظاہر ہے. مشکات المصابیح جو ہے وہ ہمارے پاس مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے حدیث کی کتابوں کا، ہزاروں اس میں کتابیں ہیں، تو اس کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا. بہرحال بہت بڑا کام تھا. تو یہ 2 سکم جو مزید رہ گئے تھے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے دور کیے. نمبر 1
انہوں نے صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا، یعنی تحکیم کر دی، اسے کہتے ہیں تحکیم. اور دوسرا انہوں نے تخریج کر دی اس کی کہ یہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث ہے، اور مکمل اس کی تحقیق بھی کی، اگر باقی اور کتابوں میں تھی تو اس کے بھی حوالے انہوں نے دیے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو مشکات المصابی کی تحقیق اور تحکیم کی ہے، اس حوالے سے تھوڑا ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آسانی ہو، کہ پہلی فصل تو تمام چیپٹرز کے اندر بخاری اور مسلم کی ہے، وہ تو انہوں نے مقدمے میں بھی شیخ صاحب نے لکھ دیا کہ اس کی تو احادیث بالکل صحیح ہے، اس پہ تو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو دوسری اور تیسری فصل ہے جس میں ادر دین بخاری اور مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم، سنن البیہقی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد اور باقی کتابوں سے جو احادیث موجود ہیں، اس پہ انہوں نے الحمدللہ تحقیق بھی کی، تحکیم بھی کی اور اس کی تخریج بھی کی. تو یہ ٹوٹلی 4 کیٹیگریز بنے گی. آپ کو ہر حدیث کے فٹ نوٹ پہ وہ لکھا ہوا مل جائے گا، یا تو حدیث ہوگی صحیح، یا حدیث ہوگی حسن لذاتی ہی، جو اپنی ذات میں. تو دوسری کیٹیگری حسن لذاتی ہی، یعنی وہ صحیح حدیث کی ہوتی ہے، اس سے جسٹ آپ سمجھ لیں صحیح حدیث تو A1 گریڈ اور حسن جو ہے وہ A گریڈ. اور پھر جو باقی 2 کیٹیگری ہیں، تیسری وہ ضعیف روایت، عربی میں ہم ضعیف کہتے ہیں، اردو میں ضعیف، اور چوتھی موضوع من گھڑت روایت، اس کو بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. تو ضعیف جو روایتیں ہیں ان کی 5 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو انہوں نے فٹ نوٹ پہ عربی میں لکھا ہے، لیکن عام جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اتنی سمپل عربی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے گا، مولوی کے ڈھکوسلے سے وہ بچ سکتا ہے. جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو، تو اب الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. بھائی اردو میں آ چکا ہے، عربی سیکھ کے بھی تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا، تو اردو میں تو ترجمہ آپ کے بہت بڑے علماء کا موجود ہے، آپ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں. تو 5 کیٹیگریز ہیں. یا تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ راوی جو ہے اس روایت میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے عند الجمہور، جمہور محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، یا تو یہ حکم ہوگا اس ضعیف روایت کے اندر. دوسرا یہ ہوگا کہ مدلس کی ان والی روایت ہوگی، کہ اس میں راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ ضعیف ہوگی، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے. تیسرا حکم یہ ہوگا کہ اس روایت کے اندر کوئی راوی مجہول ہے، ان نون راوی، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، مجہول راوی. تو جب ان نون ہے تو ظاہر ہے کہ لاوارث اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں تو قبول نہیں کی جاتی نا، یہ تو نون لوگ ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے شیطان انسانی شکل میں آ جائے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں بعض کا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. یہ جو اکثر کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، وہ بزرگ پتہ شیطان ہی فرما کے چلے گئے ہوں. تو سند ہونی چاہیے پوری کہ کس بندے نے یہ بات کی ہے. تو مجہول، ان نون، لاوارث اور لاپتہ قسم کا انسان کوئی روایت کرے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور چوتھا ہے منقطع روایت ہے، یعنی راوی تو نون ہے لیکن ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں موجود ہے، آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے. ایک کہتا ہے جی میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا اور اس نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، تو روایت منقطع ہوگی. ٹھیک ہے. یا وہ کہے گا ویسے اگر وہ سکا ہوگا تو یہ نہیں کہے گا میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہے گا ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو وہاں پکڑا جائے گا بھئی تو کہاں سے روایت کر رہا ہے، بیچ میں بندہ بتا کس سے سنا تو نے، پوری سند اپنی بیان کرنا. جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث کی سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن ادریس شافعی سے، شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے، اور مالک بن انس نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پوری چین ہے نا، چین جوڑنی پڑے گی ورنہ تو روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو منقطع روایت جس میں انقطاع ہو، ٹوٹی ہوئی چین ہو، تو وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور 5واں حکم یہ ہو سکتا ہے ضعیف حوالے سے کہ روایت جو ہے وہ اس پہ جرح مفسر ہو، یعنی وہ حدیث تو اس کے راوی تو بالکل ٹھیک ہوں، ملاقاتیں بھی ہوں، لیکن بعض اوقات راوی کو وہم ہو گیا ہو، کبھی اس کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو گیا ہو، تو اس پہ جرح مفسر ہوئی ہو تفسیر کے ساتھ کہ اس کی باقی روایتیں صحیح ہیں لیکن یہ والی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے کی ہیں اور یہ بعد کی ہیں. یا کوئی روایت شاذ ہو سکتی ہے اسی جرح مفسر کے ہی کیٹیگری کے اندر کہ اس نے اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کی ہو. یہ بڑے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، اس حوالے سے آپ میری گفتگو دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 36، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے. بھائی شیخ صاحب کی تحکیم کی ایک اور خوبی ہے جو بعض لوگوں کے لیے یہ خامی ہوگی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی خوبی ہے یہ الحمدللہ، کہ جب وہ کسی حدیث پہ ضعیف کا حکم لگاتے تھے نا
اور ان کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی کسی اور کتاب میں موجود ہے، تو وہ حق گوئی کرتے ہوئے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے فلاں کتاب میں، اور پوری اس کی تحقیق کر دیتے تھے۔ یہ ایماندار آدمی کی نشانی ہے، بے ایمان آدمی نہیں یہ کام کر سکتا۔ اور حتیٰ کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی، کسی صحابی کا قول اس کو سپورٹیو ہوتا، موقوفاً کوئی روایت ہو اور کسی اور کتاب میں، وہ بھی اس کے نیچے انہوں نے اس میں مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 مشکات المصابیح کے حوالے سے، بھائیو، مشکات المصابیح تحقیق اور تخریج اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ 3 جلدوں میں ہے اور تقریباً 700 صفحوں کی 3 جلدیں ہیں یہ، اور اس کی قیمت تقریباً 1500 روپیہ ہے مارکیٹ میں اس وقت۔ یہ آپ کتاب خرید سکتے ہیں، اور اگر کسی کو مفت PDF فارم میں چاہیے تو اہل سنت پاک.com میں الحدیث والے پورشن میں جائیں، مشکات المصابیح 3 جلدیں 18 MB کی موجود ہیں، یا مجھے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ اس کا لنک بھیج دوں گا، یا اس کو جو میری ای میل میں سیف ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیج دوں گا۔ مشکات المصابیح مسٹ پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بخاری مسلم پڑھنے کی حاجت نہیں رہے گی 90% مسائل کے اندر الحمدللہ۔ مشکات ایک انتہائی آسان کتاب ہے، آسان فہم ہے، یوزر فرینڈلی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے نا، اس طرح یہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے۔ ایک عام آدمی اس کو حدیث کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ اچھا یہ ایمان کے چیپٹر میں ہوگی، یہ نماز والے چیپٹر میں ہوگی، یہ طہارت والے چیپٹر میں حدیث ہوگی، اور وہیں آپ کو ملے گی۔ اور بیسیکلی انہوں نے فالو کیا امام مسلم کی ترتیب کو، وہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے اس حوالے سے۔ تو آپ مشکات المصابیح کا ذرا فارمیٹ بھی سمجھ لیں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی ہے۔ مشکات المصابیح کچھ تو تعارف میں کروا چکا، اب تھوڑا سا میں اس کو مزید بریف کرتا ہوں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی۔ مشکات المصابیح جو ہے وہ 3 فصلیں تو میں نے آپ کو بتائیں۔ پہلی فصل صرف بخاری اور مسلم، دوسری ادر دین بخاری اور مسلم لیکن امام بغوی والی، اور تیسری امام ولی الدین تبریزی والی جس میں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں بھی الحمدللہ اس کی احادیث ان کے ریفرنس موجود ہیں۔ تو یہ ہر موقع کے اوپر ایک چیپٹر لکھتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ کتاب الایمان مثلا انہوں نے چیپٹر لکھا، تو یہ مین چیپٹر کو نام دیتے ہیں کتاب کا، کتاب الایمان، ایمان کا چیپٹر، دا چیپٹر آف ایمان۔ پھر ہر چیپٹر کے اندر سب چیپٹرز ہیں، پھر ایمان کے اندر کئی سب چیپٹرز ہیں۔ عذاب قبر پر ایمان ایک چیپٹر بنا دیا، گناہ کبیرہ کے حوالے سے ایک چیپٹر کہ اس میں اس حوالے سے ایمان کے کیا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سب چیپٹرز بنائے، اس کو وہ کہتے ہیں باب۔ تو مین چیپٹر کیا ہوا؟ کتاب، پھر اس کے اندر باب، پھر ہر باب کے اندر وہ 3 فصلیں آتی ہیں۔ فصل اول صرف بخاری اور مسلم، فصل دوم بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی کتابیں تقریباً 13 کے قریب، اور فصل سوم جو ہے امام ولی الدین تبریزی نے جو تقریباً 1100-1200 احادیث ایڈ کی جن میں بخاری اور مسلم اور باقی بھی جمع ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے 3 فصلوں کی، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی ٹاپک پہ آپ کو صرف بخاری مسلم کی حدیثیں چاہیے تو پہلی فصل میں ملیں گی، یا پھر تیسری فصل میں ملیں گی، اور دوسری میں ادر دین بخاری اور مسلم ملیں گی۔ مختلف چیپٹر ہیں، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاح نماز کے اوپر ہے، اس میں پھر کئی باب ہیں۔ کتاب الطہارہ میں وضو کا الگ، غسل کا الگ، اور حیض کا الگ، یہ چھوٹے چھوٹے باب، پھر ہر باب کے اندر 3 سب چیپٹرز ہیں الحمدللہ۔ کتاب الدعوات ہے جو ہماری اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کا میں نے پلان کیا ہے، جس سے ہمارے یہ اذکار والے کارڈ بھی ہم نے لکھے ہیں۔ کتاب الدعوات دعاؤں کا چیپٹر، اور سنت اذکار کا چیپٹر۔ فرض نماز کا یہ جو گرین کارڈ ہے یہ تو فرض نماز والے اس میں چیپٹر میں آ جائے گا کتاب الصلاح میں، اور یہ دعاؤں والا جو ہے یہ بلو کارڈ، یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ، دنیا کا نہیں۔ دنیا میں گرین کارڈ آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کی جو نیشنلٹی، اور بلو کارڈ UK یورپین یونین میں جس کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے نا اسے بلو کارڈ کہتے ہیں۔ آپ ذرا گوگل پہ جا کے لکھے گا تو وہ دنیا کے گرین اور بلو کارڈ ہے، یہ آخرت کے۔ فرض نماز کے بعد سنت اذکار گرین کارڈ، اور صبح و شام کے سنت اذکار یہ بلو کارڈ الحمدللہ۔ یہ اسی میں سے ہی تیار ہوئے۔ کتاب الدعوات چیپٹر میں 2223 سے لے کر 2504 تک 282 احادیث مشکات کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اللہ کے ذکر کے حوالے سے، اس کی تسبیح، تکبیر اور مختلف اوقات کی دعائیں،
اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا بیان اور اس قسم کے مختلف ایشوز الحمدللہ اس میں آپ کو احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ حکم بھی لگے ہوئے ہوں گے۔